السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ نعمان قدیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل NS انفارمیٹو۔ دوسرے ممالک میں شاید کرسمیٹک لیڈرز اب بھی موجود ہوں، لیکن پاکستان کے حصے میں یہ خوش قسمتی بہت کم ہی حاصل ہوئی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں قائد اعظم کے بعد شاید ہی ایسا کوئی لیڈر پیدا ہوا ہو جس نے عوام کی ایک بڑی جماعت کو اپنا ہم نوا بنایا ہو۔ حال ہی میں عمران خان کے لاہور میں ہونے والے جلسے میں نوجوان مدعوؤں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کر کے عمران خان نیازی کو کرسمیٹک لیڈر ثابت کیا ہے۔ یہ سچ ہے کہ اس وقت PTI کو نوجوان نسل کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت کہا جا رہا ہے۔ لیڈرز عمران خان اب ملک کی سب سے بڑی آواز بن چکے ہیں، جو ملک میں انقلاب لانے کی بات کر رہے ہیں۔ عمران خان کا تعلق ملک کے ایک متمول گھرانے سے ہے۔ وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان، شوکت خانم میموریل ہاسپٹل کے بانی اور جامعہ بریڈ فورڈ یونیورسٹی کے چانسلر۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم میں آنے والا یہ شرمیلا سا لڑکا بعد میں پاکستان کرکٹ ٹیم کا نامور اور مشہور کپتان بنا، جو آج بھی اسی کپتان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ پاکستان کے شہر لاہور میں پیدا ہوئے۔ آپ پختونخوا کے مشہور قبیلے نیازی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کی والدہ شوکت خانم میاں والی میں ہی رہائش پذیر رہی ہیں۔ وہ اکرام اللہ نیازی کے اکلوتے بیٹے ہیں۔ ان کی والدہ پختونخوا قبیلے برقی سے تعلق رکھتی ہیں۔ جوانی میں عمران خان خاموش طبیعت اور شرمیلے انسان تھے۔ ابتدائی تعلیم لاہور سے حاصل کی، اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ چلے گئے۔ وہاں لائل گرامر اسکول میں تعلیم حاصل کی اور پھر آکسفورڈ یونیورسٹی سے سیاسیات، فلسفہ اور معاشیات کے مضامین کے ساتھ گریجویشن کی۔ 1974 میں وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی کرکٹ ٹیم کے کپتان بھی رہ چکے ہیں۔ عمران خان کرکٹ کی دنیا میں بھی اپنا اعلیٰ مقام بنایا۔ ماضی میں وہ سیاست کی بجائے وہ کرکٹ کے حوالے سے زیادہ مشہور رہ چکے ہیں۔ عمران خان کی قیادت میں پاکستان نے 1992 کا ورلڈ کپ جیتا۔ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد عمران خان مختلف برطانوی ایشیائی اخباروں میں خاص طور پر قومی ٹیم کے بارے میں آرٹیکل تحریر کر چکے ہیں۔ نومبر 2005 کو بریڈ فورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بھی بنایا گیا۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے عمران خان کو نوجوان نسل کے لیے شاندار رول ماڈل قرار دیا۔ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد عمران خان نے سماجی کاموں میں حصہ لینا شروع کر دیا اور اپنی والدہ کے نام سے شوکت خانم ٹرسٹ کی بنیاد رکھی۔ ٹرسٹ کے طور پر پاکستان اور ایشیا کے پہلے واحد کینسر ہاسپٹل کی بنیاد رکھی، جس کی تعمیر کے لیے پوری دنیا سے $25 ملین عطیات اور فنڈز کا استعمال ہوا۔ 27 اپریل 2008 کو ضلع میاں والی میں نمل کالج نامی ٹیکنیکی کالج کا قیام کیا۔ عمران خان کی ایک اور فلاحی تنظیم IMF عمران خان فاؤنڈیشن ہے، جس کا مقصد پاکستان بھر میں محتاج لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ آپ نے 1995 میں امریکہ کے ارب پتی تاجر جیمز گولڈ سمتھ کی بیٹی جمائمہ گولڈ سمتھ سے شادی کر لی۔ جمائمہ گولڈ سمتھ نے شادی سے پہلے اسلام قبول کر لیا
اور ان کا اسلامی نام جمائمہ خان ہے۔ اس شادی کو عالمی میڈیا نے بھی اہمیت دی۔ 22 جون 2004 کو انہوں نے ڈیورس کا اعلان کیا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی مصروف زندگی کی وجہ سے انہیں ٹائم نہیں دے پاتے تھے۔ 2017 کے آخر میں اور 2018 کے آغاز میں چند خبریں آئیں کہ عمران خان نے اپنی روحانی پیشوا بشریٰ بی بی سے شادی کر لی، تاہم عمران خان اور پی ٹی آئی کے دیگر افراد نے اس افواہ کی تردید کر دی۔ 7 جنوری 2018 کو پی ٹی آئی کے مرکزی سیکریٹریٹ نے بیان جاری کیا کہ عمران خان نے بشریٰ بی بی کو شادی کا پیغام دیا، تاہم ابھی کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ بالآخر 18 فروری 2018 کو پی ٹی آئی نے تصدیق کر دی کہ عمران خان نے بشریٰ بی بی سے شادی کر لی ہے۔ پیارے دوستو، کرکٹ کیریئر کے دوران عمران خان کو کئی عہدوں کی آفر کی گئی۔ 1985 میں صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق نے مسلم لیگ میں اہم عہدے کی آفر کی، جسے انہوں نے انکار کر دیا۔ نواز شریف نے بھی عمران خان کو اپنی سیاسی جماعت میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ ضیاء الحق کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے۔ 1994 میں انہوں نے سیاست میں اپنی دلچسپی ظاہر کی۔ 25 اپریل 1996 کو آپ نے تحریک انصاف پی ٹی آئی قائم کر کے عمران خان نے سیاست میں قدم رکھا۔ ابتدائی طور پر انہیں کامیابی نہ مل سکی، لیکن حالیہ دنوں میں وہ اپنی جدوجہد کی بدولت اور اصول پرستی کی وجہ سے پاکستانی عوام خصوصاً نوجوان میں تیزی سے مقبولیت حاصل کر چکے ہیں، جس کی بدولت 2018 کے عام انتخابات میں ان کی جماعت پی ٹی آئی کو کامیابی حاصل ہوئی، اور اس طرح 17 اگست 2018 کو عمران خان پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ عمران خان کی حکومت 3.5 سال تک چل سکی، پھر ان کی حکومت کو گرا دیا گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اینڈ ہمارے چینل NS انفارمیٹیو کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز مل سکیں۔ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں۔ تو ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا نگہدار۔